السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ ہم لوگ جیسا کہ اخلاقیات کی سیریز میں آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اسی سیریز کی تیسری ویڈیو میں آپ سے ہم نے معاشرے کے اندر اخلاق کس طرح استعمال کیا جائے اور کن لوگوں کو کس طرح اپنائیت کا احساس دلایا جائے، کس طرح اہمیت دی جائے اور ان کو کس طرح پیار دیا جائے کہ وہ آپ سے پیار سے پیش آئیں اور آپ بھی ان سے پیار سے پیش آئیں اور معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا ہو اور قائم ہو۔ اس کے لیے ہمارے سامنے سب سے بڑی جو اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، وہ ہمارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، جنہوں نے معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچایا اور ان کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی قسم کی سختی کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی زیر کیا اور بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے صحابہ جو بعد میں بنے، انہوں نے صرف اور صرف ان کی اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور آگے وہ اسلام کے بہت بڑے داعی بنے۔ سب سے زیادہ جو انسان کو ترکیب استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس طرح بات کریں کہ آپ کو وہی شخص دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ آپ اپنی والدہ سے بات کریں تو ان کو ایسے بات ان سے کریں، ان کو ایسے اہمیت دیں جیسے آپ کو ان سے زیادہ قیمتی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، ایون کہ باہر نکلتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو اس دکاندار سے بھی اس وقت ایسے بات کریں جیسے اس وقت آپ کو اس سے قیمتی کوئی شخص نہیں ہے، اس کو اہمیت دیں۔ جب آپ اس مثالی طرز عمل سے ان سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا اور پھر آپ کو کامیاب ہونے سے، آپ کو پیار بانٹنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر اگر دیکھیں تو کئی صحابہ کی ہم حدیثیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، ان کا جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جس صحابی سے بھی ملتے تھے اس طرح ملتے تھے کہ جس طرح ان کو سب سے قیمتی وہ ہے، اور ہر صحابی کے شخص میں دل میں یہی گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور کئی ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ ان سے بےتاب رہتے ہیں ملنے کے لیے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتا ہے۔ ایون کہ کئی ایسے یہودی سردار جو کہ اسلام سے، اللہ کے نبی سے شدید نفرت کرتے تھے، جب ان سے ملاقات انہوں نے پہلی ملاقات کی اور آپ کا رویہ دیکھ کے، آپ کا اخلاق دیکھتے انہوں نے ایسے اسلام قبول کیا کہ بعد میں وہ اپنے ان سوچ پہ، اپنے ان اعمال پہ شرمندہ ہوتے تھے کہ جو وہ کر چکے تھے۔ اسی طرح باہر بھی دیکھیں، ہم لوگ اپنے کولیگ سے، ہم نے اپنے کلاس فیلوز سے، ہم لوگ باہر اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے محلے والوں سے اس طرح پیش آئیں کہ جس طرح سب سے زیادہ ہمیں وہ قیمتی ہیں۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں ہم لوگ نرمی سے، افہام و تفہیم سے، اپنے مناسب طرز عمل سے اپنی مرضی کا ماحول بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا پسندیدہ ماحول بنا سکتے ہیں اور اس ماحول کو بنا کے اپنی بات کو منوا بھی سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب کوئی خواہش کرنی ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، ہم لوگ فوراً اپنا رویہ بدل کے اپنی وہ خواہش پوری کروا لیتے ہیں، لیکن وہ رویہ منافقت میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا رویہ منافقت نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی وہ جس سے بھی ملتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے اور کھلے دل سے ملتے تھے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ دل کے دروازے کھول کے بات کریں، مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھلے ہوں تاکہ آپ کے منہ پہ اور آپ کے دل کے اندر دو طرح کے دروازے، دو طرح کی تصویریں نہ ہوں، اور جب آپ ایک شکل بن کے آپ دل سے اس طرح کر کے ملیں گے، بات کریں گے تو آپ کو پھر آپ سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور آپ جس سے مل رہے ہیں اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ بنے گی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہم لوگ اس اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف بھی کیسے مائل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ نماز کے لیے لوگوں کو جو پیار محبت سے حکم دیں گے وہ نماز کی طرف آئیں گے، پھر ان کو دین کی احکامات بتائیں گے وہ دین کی طرف آئیں گے۔ اس طرح ہم لوگ دینی فائدے بھی، دنیاوی فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کو ہم بری راہ سے ہٹا کے نیک راہ پہ لگا سکتے ہیں، کسی کو نشے سے ہٹا کے، کسی کو کام سے ہٹا کے پڑھائی کی طرف لگا سکتے ہیں، کسی کو فارغ رہنے سے ہٹا کے نیکی کی طرف لگا سکتے ہیں، کسی کو والدین کی عزت کرنے کی طرف لگا سکتے ہیں، نافرمانی سے روک سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب ہی ممکن ہوں گی جب ہمارے اخلاق بہترین ہوں گے۔ پھر ایک سب سے ضروری بات جس کا میں نے ذکر کرنا تھا آج کی ویڈیو کے اندر وہ یہ تھی کہ جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پہ ہمارا اخلاق بہت بہترین ہو۔ اب
ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم امیر آدمی کی بڑی سے بڑی کوتاہی کو، غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو پکڑ کے اپنے دل میں ان کے لیے حقارت کے، نفرت کے جذبات کو پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ خاص طور پہ بڑا پیار کا تعلق رکھتے تھے کہ کئی بدو ان سے ملنے آتے تھے، آپ ان سے تحفوں کا لین دین کرتے تھے، ان کا ہلکا تحفہ لے کے ان کو قیمتی تحفے دیتے تھے، ان سے اپنائیت کا اظہار کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ لگاتے تھے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ دین کے اندر ہر کوئی بندہ برابر ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ دین کے اندر ہر بندہ برابر ہے۔ انسان کی پیدائش شروع ہونے سے پہلے جب انسان ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سفر بڑھتے 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 منزلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ہر انسان کی منزل مختلف ہوتی ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہے، منزل میں فرق آ جاتا ہے، لیکن سب کا اینڈ پہ جو فاصلہ طے کر کے اختتام ہے وہ ایک ہی ہے، وہ قبر ہی ہے۔ جو سفر انسان ماں کے پیٹ سے شروع کرتا ہے اس کا اختتام قبر میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جو درمیان کا فاصلہ ہم نے طے کرنا ہے وہ ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے مثالیں، نمونہ دوسروں کے لیے بنائیں، اپنی زندگی کو ایک مثال بنا کے گزاریں تو لوگ ہم لوگوں سے انسپائر ہوں، ہم لوگوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غریب مسکین کے منہ پہ ایک مسکراہٹ جو لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی وجہ سے جو ہے آپ کا مرتبہ اپنے نزدیک بلند کر لے اور آپ کی بخشش کر لے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اخلاقیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اخلاقیات میں سب سے جو ضروری چیزیں ہیں، کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے۔ غیبت تو سب سے بڑا جو ہے معاشرے کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد کسی پہ بہتان باندھنا تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ بھی نہیں باندھنا ہے۔ وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، امانت کرنی ہے تو خیانت کرنی ہے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے پہ یہ حق ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتا ہوں جو آپ کو ضرورت ہے اس ٹائم، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو میں آپ کے ساتھ یہی بھلائی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے تو میں اس کو روکوں، اگر میں آپ کی غیبت کرنے لگوں تو میں اپنے آپ کو روکوں۔ یعنی میں آپ کے ساتھ پیٹھ پیچھے یہی بھلائی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے سے اچھائی بیان کروں اور کوئی برائی بیان کر رہا ہے اس کو اس سے روکوں، یہی میں آپ کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں۔ اور یہ میں کوئی آپ کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، یہ آپ کا میرے پہ حق ہے، آپ میرے لیے فرض ہے کہ میں آپ کی عزت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقیات کو، اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی کی زندگی سے، ان کی زندگی جو نمونہ ہے ہمارے لیے، اس سے سبق اٹھانے کی، اس کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو معاشرے کے اندر امن و سکون کی فضا پیدا کرنے میں، اسلام کا بول بالا کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چینل کو مزید بڑھائیں، اس چینل کے اندر مزید کنٹینٹ لے کے آئیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔